اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ قبول فرمائے، اور ایک نیت کے ساتھ آپ تشریف لے کے آئے ہیں۔ سردی ہے، موسم کی بھی سختی ہے، اور ویسے بھی آج کل کافی ہلچل ہے، مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ آپ کو بلا رہے ہوں گے، تو اس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائی۔ اس میں آپ کی جو نیک نیتی کا بھی اظہار ہے کہ اس طرح کے ماحول میں آپ تشریف لے کے آئے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس اللہ کی خاطر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر جب کوئی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ یقیناً دلوں کے حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے نعت پڑھی جا رہی تھی کہ مجھم کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید دو جہاں، وہ کہاں میں کہاں۔ تو یہ بات بالکل حقیقت ہے، اس میں میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں آپ سے یوں مخاطب ہو کر کچھ آپ کو اصلاحی بات کر سکوں۔ یہ بس استاد صاحب کا حکم ہو جاتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی کہ آپ سے مخاطب ہونا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے کہ تم لوگوں سے وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ تو یہ بڑا ایک مشکل سا مرحلہ بن جاتا ہے کہ اپنے اندر جانتے ہیں تو ایک خلا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ حقیقی عالم وہ ہے، وہ نہیں ہے جس نے صرف علم حاصل کر لیا۔ حقیقی عالم وہ ہے جو کہ جتنا جانتا ہے اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ تو عمل کی جو کوشش ہے نا، یہ اصل ہے علم کی۔ اس کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ میں تجھ سے، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے نفع بخش فائدہ دینے والا علم عطا فرما۔ تو فائدے والا علم وہی ہے جو کہ آپ کو مطلب عملی طور پہ فائدہ پہنچا سکے۔ جاننا کافی نہیں ہے، خالی صرف جان لینا وہ کافی نہیں ہے جب تک آپ اس کو پریکٹیکلی کام میں نہ لا سکیں کسی علم کو۔ ایک شخص ہے وہ بڑا اچھا درزیوں کا کٹنگ کا کام جانتا ہے، تو وہ کرے نا تو اس کو کبھی موقع نہ ملے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اسی طرح کے دیگر مسائل بھی آپ اپنے اپنے کاموں سے متعلق سمجھتے ہیں، سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے میرے پاس، اگر تھوڑا سا آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو پھر اس میں سے جو بات میں آپ سے آخر میں سوال پوچھوں گا، آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ ایک بچہ ہے جو ویڈیو گیم کا شوقین ہے۔ آج کل موبائل تو بچے ماشاءاللہ کافی ہیں، کھیلتے ہیں، کافی گیمز وغیرہ چلتی ہیں فونز پہ، وہ کھیلتا رہتا ہے۔ تو ایک دن اس کی والدہ اسے کہتی ہیں کہ ایک نا تم کافی وقت گزارا ہے تم نے ویڈیو گیم کھیلنے میں، تو کھیلتے کھیلتے کافی پریکٹس ہو گئی ہے تمہاری۔ حالات ان کے مناسب سے ہوتے ہیں، معاشی زیادہ اچھے جو حالات نہیں ہوتے، تو والدہ کہتی ہے کہ چلو تم اس گیم کھیلنے کا فائدہ یہ ہو کہ ایک مقابلہ ہو رہا ہے، اس مقابلے میں ذرا شرکت کرو، حصہ لو، اور جاؤ اور وہاں پہ گیم کھیلو، اس میں جیت کر آؤ، انعام وہاں پہ نا لاکھوں روپے میں۔ تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلیں مجھے بھی اپنے گھر میں کچھ مدد کرنے کا موقع ملا۔ تو وہ جاتا ہے، وہاں پہ بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے اور اے سی لگا ہوتا ہے، گرمیوں کے دن ہوتے ہیں، تو وہ گیم شروع ہوتی ہے، موبائل میں شروع ہوتا ہے، مختصر وقت ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ گیم کھیلنا شروع کرتا ہے، سب گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ یار اے سی کی ہوا بہت ٹھنڈی آ رہی ہے۔ وہ اس طرح مزہ لینے لگ پڑتا ہے اے سی کی ہوا کا، اور تھوڑی دیر میں وہ اس کا گیم کا تھوڑا سا ظاہری بات ہے کھیل نہیں رہا، تو گیم اچھی نہیں کھیلی جائے گی تو کیسے وہ جیتے گا۔ پھر آخرکار وہ گیم میں مقابلہ ہار جاتا ہے، اور گھر آ کے والدہ اسے پوچھتی ہیں کہ ہاں بیٹا جیتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ماں اے سی کی ہوا بہت اچھی تھی۔ تو آپ کے خیال میں اس نے صحیح جواب دیا؟ نہیں دیا۔ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟
آپ سب کو پتا ہے کہ اس کو جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام کرنا چاہیے تھا. تو زندگی کی حقیقت بھی کچھ اسی واقعے میں چھپی ہوئی ہے. ہمیں مختصر وقت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اور زندگی مسلسل گزر رہی ہے. ایک شخص بغداد کے بازار میں نا برف بیچا کرتا تھا اور وہ آواز لگاتا تھا، اے لوگوں اس شخص پر رحم کھاؤ جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے. لوگوں اس شخص پر رحم کھاؤ جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے. تو ہمارے پاس جو سارا سرمایہ ہے نا، جو پونجی ہے ہماری، وہ ہمارے پاس وقت ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور مختصر ہے سب سے زیادہ. یہ سب کے پاس مختصر ہے. وہ امیر آدمی ہے، وہ غریب آدمی ہے، اور یہ موقع ہے ایک. جیسا وہ گیم کھیلنے والے نے آدھے گھنٹے میں ضائع کر دیا نا، اس نے اس چیز کا خیال نہیں کیا. ہم بھی اس طرح دنیا میں ہم آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ہمیں اس کا آنے کی اصل وجہ بتا دی ہے کہ آپ دنیا میں اس وجہ سے بھیجے گئے ہیں کہ آپ کو آخرت میں آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ کو پرکھا جائے گا، آپ کو چیک کیا جائے گا کہ آپ کس طرح کی زندگی گزار کر رہے ہیں. اب یہ جو زندگی جو گزارنی ہے، یہ کوئی بڑی مطلب ہم نے بالکل انوکھی سی چیز نہیں ہے. یہ زندگی ہم ویسے بھی گزار رہے ہیں. اس میں تھوڑی تھوڑی چیزوں کا خیال رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو تقاضا کرتا ہے وہ سب سے پہلے تو وہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آپ پہچانیں کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے. یہ اس کا بنیادی تقاضا ہے. اور اس میں صرف پہچاننا ہی ہے، اس کے ساتھ اقرار کرنا ہے کہ ہاں میں پہچان گیا ہوں کہ رب کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور ان کے بعد اعلان ہو گیا کہ اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے. خاتم النبیین، آخری نبیوں میں سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس طرح ہے کہ ایک بڑا خوبصورت محل تعمیر کیا گیا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی ہو، اور وہ اینٹ میں ہوں، سب سے آخری نبی. اور اس کے بعد دین کا پیغام مکمل ہو کر ہمیں کتاب کی صورت میں مل گیا. ابھی میں ایک سورہ مبارک کی تلاوت ترجمہ پڑھ رہے تھے 26ویں یا 27ویں سپارے میں سورہ قاف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ قرآن کے ذریعے، یہ جو قرآن ہے اس کے ذریعے ان کو دعوت دیتے رہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے آپ نے دعوت دینی ہے. دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان آج بنفس نفیس موجود نہیں ہے کہ ہم ان سے گفتگو کر سکیں یا ہمیں وہ بتا سکیں آ کے، لیکن یہ ذمہ داری ہم سب پہ، آپ پہ اور میرے پہ وہ ڈال کے جا چکے ہیں. اور ہمیں کتاب دے گئے ہیں جس کا نام قرآن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرقان بھی کہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے تمیز کرنا سکھاتی ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، فرق کرنا بتاتی ہے صحیح اور غلط میں، اور زندگی گزارنے کا آخرت کے حوالے سے سارا طریقہ اس میں موجود ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ کتاب کا موضوع ہے کیونکہ یہ دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں آپ کو بتاتی. زندگی گزارنے کے طریقوں پر بڑی کتابیں ہوں گی، ایک سے ایک نئی بھی آتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. اور یہ موضوع اور کوئی کتاب نہیں چھیڑتی. اور اس کا خاص موضوع بھی یہی ہے کہ آپ کا ایک تو رب تعالیٰ کی پہچان ہے اور ہمیں زندگی دینے کا مقصد کیا ہے، ہمیں یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے. اور چونکہ ہم سب مسلمان ہیں،
ہمیں شروع سے ہی قرآن پاک کا بطور کتاب تعارف تو مل جاتا ہے، لیکن ایک جو مسئلہ ہمارے ساتھ ایک پیش آتا ہے وہ ایک روایت کا ہے. روایت کہتے ہیں جو کہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ آدھا علم سوال میں ہے، سوال میں آدھا علم ہے. مکمل علم جیسے بھی ہو لیکن آدھا علم کس میں ہے؟ سوال میں. سوال کر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو ماننے سے پہلے سوال کریں کہ کیا یہ واقعی درست ہے. یعنی کہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے، اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں یا کوئی اور آپ سے گفتگو کر رہا ہے یا آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے، تو آپ اس پر ایک سوالیہ نشان لگا دیں کہ کیا یہ بات ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے بیان کر دی گئی ہے. سوال کریں. تو آدھا علم سوال میں ہے کہ جس نے یہ سوال کرنا سیکھ لیا اس کو آدھا علم مل گیا. تو ہم اپنی روایات پر سوال نہیں کرتے، ہمیں جو بات بتا دی جاتی ہے ہم اس پر پوچھتے نہیں کہ کیوں اور کیسے. تو قرآن پاک کے ساتھ تھوڑا معاملہ یہ ہوا کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ ایک اچھی کتاب ہے، یقیناً اچھی ہے، اس میں باقی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا فرق یہ آیا کہ ہمیں بتایا کہ ہم اس کی صرف محض عربی کی تلاوت کر لیں گے تو وہ کافی ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن پاک کی آخری صورتوں میں ایک دفعہ میں تلاوت سن رہا تھا ترجمے کے ساتھ، تو اس کی مسلسل ہر صورت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابتدائی صورت میں بیان فرما رہا ہے اس کی کہ میں نے یہ عربی ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ واضح عربی میں نازل کیا. اب اصل میں یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے قریش پر، اصل پر سب سے پہلے قریش پر نازل ہوا ہے، اور مدینہ کے اور مکے کے لوگوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پہلے جو مخاطبین تھے ان پر نازل ہوا اور ان سے ہی سے گفتگو ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے کہ اصل میں یہ کن سے بات ہو رہی تھی. پیغام سب کے لیے ہے لیکن سب سے پہلے اولین مخاطبین جو ہیں وہ لوگ ہیں، تو ان کے سمجھنے کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ زیادہ سمجھتے تھے. آج ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں اضافی جاننا پڑیں گی. جیسے کوئی عاد و سمود کا واقعہ اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے جیسے ان کو پہلے پتا تھا، انہوں نے سنی ہوئی تھی. ہم جیسے یہاں کے لوکل کسی شخص کی کہانی جو کہ جناب فلاں اپنا پٹی صاحب نے تو فلاں گجر صاحب نے، مطلب ہمارے معاشرے کی کہانی کوئی شخص ہم جانتے ہوں تو، یا جیسے کوئی یہاں پہ ہیر رانجھا سسی پنوں کی اس طرح کی کہانیاں مشہور ہیں جو کہ ہمیں سننے کو ملتی رہتی ہیں. ایسی کسی کہانی کا حوالہ دینا ہوگا نا تو میں ساری کہانی نہیں آپ کو بتاؤں گا، میں صرف حوالہ دے دوں گا. مطلب وہ ہیر کا اگر ذکر آئے گا یا رانجھے کا ذکر آئے گا تو آپ کو مجھے پتا ہوگا کہ یار پنجاب میں رہنے والا شخص اس کے بارے میں جانتا ہی ہوگا، تو مجھے ساری کہانی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح کچھ وہ باتیں جانتے تھے، تو اس کا کچھ حوالے ہیں. وہاں پہ آ کے نیا جو پڑھنے والا ہے اس کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے، تو وہ اس میں وہاں پہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ جیسے پڑھتے رہیں گے تو آپ کو آ جائے. باقی جو قرآن پاک کا اصل موضوع ہے وہ علم کی جو باتیں ہیں وہ سب کے لیے ہیں، وہ اس میں کوئی اتنے مسئلہ نہیں آتا. آپ قرآن پاک کو پڑھیں، اور پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو روایات ہیں جو آپ کو دین یا مذہب کے نام پر بتائی گئی ہیں وہ ساری درست نہیں ہیں. کچھ درست ہیں اور کچھ آدھی درست ہیں، کچھ بالکل غلط ہیں. وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ اگر وہ کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتا تو پھر کس کی سفارش اس کے ہاں قابل قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح کہہ دیا ہے صاف کہ اگر وہ معاف نہیں کرنا چاہتا تو پھر کس کی سفارش قبول ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہمیں اگر کوئی کہتا ہے کہ بھی فلاں شخص کا آپ بڑی عقیدت اور احترام کریں اور وہ اگر چاہے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے گناہ معاف کرا لے گا، تو یہ قرآن کی بالکل بات خلاف ہے، غلط ہے. کوئی بھی ایسا شخص ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کتاب میں اپنے کلام میں اس چیز کا انکار کر دیا. اور ایسی ہی دیگر باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ہم سنتے رہتے ہیں. تو پکے اور سچے مسلمان، ابھی حاجی صاحب نے تلاوت فرمائی کہ اگر آپ نے مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیا تو آپ مسلمان نہیں ہو جاتے.
یعنی کہ آپ نماز بڑے پکے نماز دین کے بظاہر جو عبادت والے اعمال ہیں پورے کر رہے ہیں، ان کی پوری اہمیت ہے، نماز پڑھنے کا انکار نہیں ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ بنیادی ایمان کی باتوں پر ہی عمل نہیں کر رہے تو قرآن پاک ہمیں یہ فرق بتاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی میں بظاہر اپنے طور پہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے فوت ہو جائیں اور ہمیں پتہ چلے کہ اتنی باتیں جو کہ ہم اسلام کے نام پہ پڑھ رہے تھے تو ہم تو قرآن پاک ہمارے پاس موجود تھا، وہ اسے منع کر رہا تھا اور ہم کر رہے تھے اسلام کے نام پر۔ تو اس کی ذمہ داری آپ پر بھی آئے گی، مجھ پر بھی آئے گی، ہر شخص پہ آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید ہمیں دے دی، اس کو سمجھنے کے مواقع بھی دے دیے۔ آج یہاں پہ آپ موجود ہیں، آپ کو یہ پیغام اگر کوئی سمجھتا تھا نہیں ملا تو اس کو بھی آج مل گیا کہ قرآن پاک کے اندر ہدایت یا ایک کچھ مقصد ہے بات کرنے کا، وہ موجود ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا پھر وعدہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی مثالوں سے اس بات کو سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال آخری بیان کر کے، آپ کا وقت کافی لیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مثال دیتا ہے کہ اس شخص کی مثال کیسی ہے جس نے بیج لگایا، اس کی حفاظت کی، پودے کو بڑے ہونے کا انتظار کیا، اس کی نگہداشت کی، اس کو آخر کار جب فصل پک کر تیار ہوگی تو آندھی آئی اور اس کا سارا کچھ تباہ کر دیا۔ کیسا محسوس کر رہا ہوگا وہ شخص؟ آپ سب کوئی نہ کوئی کام کاج کرنے والے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ سارا سال تیاری کریں اسٹوڈنٹ، اور پیپر والے دن وہ بیمار ہو جائیں، دے نہ سکیں۔ کام کرنے والا کوئی کڑھائی کا کام کرتا ہے تو بڑا خوبصورت سا لہنگا تیار کرے محنت کے ساتھ، اور وہ آخر میں جل جائے یا وہ بیچنے کے قابل نہ رہے، یا کوئی بھی کوئی کام کرتا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ آپ جو کام کرتے ہیں اس کو سوچ کر خیال کریں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال ایک ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی گزاری اور آخر میں ان کو پتہ چلا کہ ہماری زندگی رائے گاہ چلی گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے، اور قیامت والے دن جب فیصلہ ہو رہا ہوگا کہ کون سا گروہ جنت میں جانے والا ہے اور کون سا جہنم میں جانے والا ہے، اس میں ان کو صرف اتنا بھی ہو نا کہ ان کو کلیئر نہ ہو۔ کچھ لوگ تو گناہ گار ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے، اور کچھ نیکوکار ہیں، اگر صرف درمیان میں بھی آگے نا کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہمیں کدھر جانا ہے تو تب بھی بہت اذیت ہے، یہ انتظار میں بھی بہت اذیت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے غصے پر میری رحمت بڑھ گئی ہے، نمبر لے گئی ہے، زیادہ ہے، رحمت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی اسی کی صفت ہے، اس کا انکار نہیں ہم کر سکتے، لیکن اس کی رحمت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، قرآن پاک کو پڑھیں۔ میری گفتگو کافی نہیں ہے، کسی کی بھی گفتگو کافی نہیں ہے، جو قرآن نے آپ کو راستہ دکھا دینا ہے وہ کوئی اور نہیں دکھا سکتا، کیونکہ وہ اسی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے حال پر، ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے اور سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ العالمین۔ قرآن فہمی کے لیے، قرآن کے شعور کو پانے کے لیے جو یہ اہتمام کیا گیا، اللہ اس کو قبول فرما، ہم سب کا آنا جانا بیٹھنا کوشش کرنا قبول فرما۔ جنہوں نے اہتمام کیا اللہ ان کو اجر کثیر عطا فرما، عیسی صاحب، جاوید صاحب، حاجی مقصود صاحب اور دیگر جو ٹیم ہے، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو لوگ دور نزدیک سے آتے ہیں، اللہ سب کو سینوں میں قرآن کی روشنی عطا فرما، قرآن کے نور سے ان کو منور فرما، قرآن کا فہم عطا فرما، ہم سب کو قرآن پڑھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس کار خیر کا ہمیں بہتر اجر عطا فرما۔ الہ العالمین سب کے گھروں میں خیر فرما، سب کے لیے آسانیاں عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا تندرستی عطا فرما، خیر فرما، ہمارے ملک کی خیر فرما، ہمارے شہر کی خیر فرما،
ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما، قرآن کی اس محفل کا صدقہ ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں خطاؤں کو معاف فرما، آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حضور علیہ السلام کی سنت و سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا خاص کرم فضل شامل حال فرما، ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما، حضور کی ساری امت پر رحم و کرم فرما، الہ العالمین تیری بارگاہ سے جو جو کچھ یاد ہے ہم نے مانگ لیا تو عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے جو ہمارے حق میں خیر ہے بھلائی ہے بہتری ہے تو عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سارے دوست آمنے سامنے لائنہ بنا لو، اے سہیل بھائی یہ لے بند کر دیں۔